اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفردا بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما أداء بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على سید العرب والعجم جسمه مقدس مطہر منور معطر نور الہدى مصباح الظلم شفیع الشیم صاحب الجود والکرم اللہ عاصمه والجبریل خادمه والبراق مرکبه کعب قوسین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا المعجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، آج کی المناک رات کہ جس رات ہم اور آپ اپنے مولا سے جدا ہو رہے ہیں، آج ہمارا اور آپ کا مولا ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ رات قیامت کی رات ہے۔ صرف خاندان علی کے لیے یہ رات قیامت نہیں تھی، بلکہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے یہ رات قیامت کی رات ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے جو آیت تلاوت کی ہے اس میں ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ ابھی میں یہاں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ قدر کے معنی کیا ہے، لیکن پہلے میں آج کی رات کے سلسلے میں، شب قدر کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں مناجات فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں تیرا قرب چاہتا ہوں، مجھے تیری قربت چاہیے۔ آواز قدرت آئی کہ میرا تقرب، میرا قرب انہی لوگوں کو ملے گا کہ جو شب قدر میں بیدار رہتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، شب قدر میں بیدار رہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف رات بھر جاگ کر گزار دیں۔ نہیں عزیزو، اگر ہم جاگ رہے ہیں تو اس رات کی قدر کو سمجھیں، اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد ہم یہ بات باور کر لیں کہ دیکھو آج کی رات اگر ہم جاگ رہے ہیں تو جاگنے کا مطلب صرف جاگنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اگر جاگنا ہے تو قرآن کے ساتھ جاگنا ہے، دعاؤں کے ساتھ جاگنا ہے، ہمیں اگر جاگنا ہے تو نمازوں کے ساتھ جاگنا ہے، تسبیحات کے ساتھ جاگنا ہے۔
بیداری کا مطلب یہ ہے. اور دوسری بات میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں آج کی رات صرف جاگنا نہیں ہے، صرف بیداری نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو جگانا ہے. آج ہم خواب غفلت میں ہیں، آج ہم سوئے ہوئے ہیں. بیداری کا مطلب یہ ہوتا ہے عزیزو کہ ہم اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو اٹھا دیں، اور صرف خود اپنے سوئے ہوئے ضمیر کو نہیں اٹھانا ہے بلکہ قوم کے سوئے ہوئے ضمیر کو بیدار کرنا ہے. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے عزیزو، ہم خواب غفلت میں ہیں. ہمارا دشمن جاگ رہا ہے اور وہ ہم کو جیسے چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے، اور ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. خود ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کورونا وائرس کے درے پردہ جو ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ بھی ہمارے خواب غفلت میں ہونے کی وجہ سے ہے. ہم اگر بیدار ہوتے تو ہمارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل سکتا تھا. عزیزو، ہمیں اپنے کو اور اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے. بیداری کا مطلب یہ ہے. جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں، خدایا مجھے تیری رحمت چاہیے، مجھے تیری رحمت چاہیے، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. آواز قدرت آئی، اگر تم میری رحمت کے طلبگار ہو تو شب قدر میں فقراء اور مساکین پر رحم کرو. اے میرے عزیزو، آج ہمارے بھائی جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، کتنے فقراء اور مساکین ایسے ہیں کہ جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے اپنی جان دے رہے ہیں. بچوں کی بھوک اور پیاس ان سے دیکھی نہیں جاتی ہے. اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قریب ہمسایہ، پڑوسی، رشتہ داروں کو دیکھیں کہ کوئی ہم میں سے بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. شب قدر میں جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہمیں رحمت خدا ملے گی. جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں. آواز قدرت آئی، اگر پل صراط پر سے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو تو شب قدر میں صدقہ نکالو. جناب موسیٰ فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ مجھے جنت کے پھل ملے، جنت کے سایہ دار درخت ملے. آواز قدرت آئی، اے موسیٰ، اگر تم جنت کے پھل چاہتے ہو تو تمہیں تسبیح و تحلیل کرنا پڑے گا. جناب موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار، میں تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے. آواز قدرت آئی، اگر تم مجھ سے خوش ہونا چاہتے ہو تو آج کی رات جو 2 رکعت نماز بتائی گئی ہے اس کو انجام دو. وہ 2 رکعت نماز کیا ہے؟ وہ وہی مخصوص 2 رکعت نماز شب قدر ہے کہ جس میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل اللہ پڑھا جاتا ہے. جب ہم اس کو انجام دیں گے تب خدا کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی. رات بھر خالی بیدار رہ لینا، رات بھر خالی جاگ لینے سے خدا خوش نہیں ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. عزیزان محترم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے. آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی
سورہ انا انزلنا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں رمضان کو اگر فضیلت حاصل ہے یا شب قدر کو اگر شب قدر کے اعتبار سے فضیلت حاصل ہے تو صرف اس لیے کہ اس رات میں اور اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ عزیزو، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے فی لیلۃ القدر، شب قدر کی رات، شب قدر میں ہم نے نازل کیا ہے۔ یہاں قدر کے معنی قدر و منزلت نہیں ہے، بلکہ قدر کے معنی یہ ہیں کہ آج کی رات خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے انسانوں کے مقدر لکھے جاتے ہیں۔ اس پورے سال میں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ لکھا جائے گا۔ کون غریب، کس کے مقدر میں غربت ہے، کس کے مقدر میں تمنگری ہے، کتنی بیماری ہے، کتنی شفا یابی ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی مغفرت ہے، کس کو کیا ملنے والا ہے، یہ خداوند تعالیٰ آج کی رات میں ہمارے مقدر میں لکھتا ہے۔ عزیزو، یہاں تک تو ہم کو معلوم تھا کہ ہمارے مقدر لکھے جاتے ہیں، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ مقدر کیسے بنایا جائے۔ مقدر تو بنیں گے لیکن کیسے بنایا جائے یہ ہمیں نہیں معلوم تھا۔ آواز قدرت آئی، اگر تمہیں نہیں معلوم تھا ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر مقدر بنانا ہے ہمیں تو خداوند تعالیٰ نے وہ نسخہ ہمیں دے دیا ہے کہ اس نسخے پر، اس قرآن پر عمل کرتے جاؤ، یہ اپنی زندگی کو قرآن کے سائے میں ڈالتے جاؤ، مقدر بنتا جائے گا، اور جب قرآن سے الگ ہو جاؤ گے تو مقدر پھوٹ جائے گا۔ اے میرے عزیزو، قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ہماری زندگی کا ہر مرحلہ اور ہر بات موجود ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے تمسک اختیار کریں، قرآن کو دیکھیں، قرآن پر عمل کریں۔ مگر عزیزو، ہمارا حال تو یہ ہے کہ قرآن ہمارے یہاں سب سے زیادہ مظلوم ہے۔ ہم رمضان اگر دل چاہا تو ہمارے یہاں قرآن کھل جاتا ہے، یا جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خوانی ہو جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، وہ کتاب کہ جو انسان کو زندگی عطا کرنے کے لیے آئی تھی اسے ہم نے موت سے مخصوص کر دیا۔ ماہ رمضان المبارک میں ایک مولانا صاحب نے افطار فرمائی، افطار کی۔ مولانا جب ان کے گھر تشریف لے گئے تو بہت ان کی آہو بھگت کی گئی، استقبال کیا گیا، بہترین افطار انہیں کرایا گیا۔ اور جب وہ افطار کر کے اپنے گھر واپس آ گئے تو گھر کی خاتون نے جا کر اس جگہ پر کہ جہاں مولانا بیٹھے تھے وہاں جا کر دیکھا، اس نے پہلے سے وہاں کوئی ایک امانت رکھ دی تھی، کوئی پیسہ رکھ دیا تھا، جب وہاں جا کر دیکھا تو نہیں ملا۔ گھر میں ان کے 3 کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اب گھر کی خاتون نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے شاید مولانا پیسہ چورا لے گئے ہیں۔ اب وہ صاحب مولانا سے کچھ کہہ تو نہیں سکے، لیکن مولانا سے کترانے لگے کہ مولانا نے پیسے چوری کر لیے۔ مولانا کی عدالت ساقط ہو گئی۔ اب وہ نماز کے لیے بھی جاتے ہیں تو نماز جماعت کے بعد جاتے ہیں۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ جب 1 سال پورا گزر گیا تو پھر یہ خیال آیا کہ چلو آج پھر مولانا کی افطار کر دیتے ہیں۔
رمضان آیا، مولانا کی افطار کی گئی. جب مولانا گھر پہنچے تو مولانا سے وہ صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے محسوس تو کیا ہوگا کہ جیسے میں پہلے آپ سے ملتا تھا ویسے نہیں مل رہا تھا 1 سال سے. کہا ہاں میں نے محسوس تو کیا ہے. کہنے لگے مولانا آپ نے کبھی پوچھا نہیں ہم سے. کہا مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں پوچھوں کہ آپ مجھ سے کیوں نہیں ملتے ویسے جیسے ملنا چاہیے. ایک مرتبہ اس صاحب خانہ نے کہا کہ آپ نے چونکہ ہمارے گھر کے پیسے چرا لیے تھے اس لیے میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کی عدالت بھی ساقط ہو گئی ہے اور آپ چور بھی ہیں. جب مولانا نے یہ سنا تو مولانا گریہ کرنے لگے. صاحب خانہ نے کہا کہ مولانا کیوں روتے ہیں. ایک مرتبہ صاحب خانہ نے کہا مولانا آپ کیوں رو رہے ہیں. کہا میں اپنے حال پر نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں اس لیے کہ جب میں اس دن آیا تھا تو ہوا چل رہی تھی، پیسے اڑ رہے تھے، میں نے سارے پیسے جمع کر کے قرآن میں رکھ دیے تھے. مجھے معلوم ہو گیا کہ 1 سال گزر گئے تم نے ابھی تک قرآن نہیں کھولا. قرآن نہ کھولنا ہی صرف مشکل نہیں تھی بلکہ ایک طرف تم نے قرآن نہیں کھولا، دوسرے میرے اوپر تم نے الزام بھی لگایا، میری طرف سے بدگمان بھی رہے. اے عزیزو ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن کے جو زندگی عطا کرنے کے لیے آئی تھی ہم نے اسے موت سے مخصوص کر دیا. جبکہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. ہم نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم اس سے شفا حاصل کر سکو، رحمت حاصل کر سکو. عزیزو شفا چاہیے تو قرآن کے پاس آئیے، رحمت چاہیے تو قرآن سے آ کر رحمت لیجئے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مریض ہو جاتا ہے ہم ڈاکٹر کے یہاں جاتے ہیں، یقیناً ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے اس لیے کہ اگر ڈاکٹر کے یہاں نہیں گئے تو ہمیں شفا نہیں مل سکتی ہے. خدا وسیلے کے ذریعے سے ہمیں شفا دیتا ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ ڈاکٹر نے جو گولی دی ہے اس میں شفا ہے، یہ غلطی ہے. وہ گولی وسیلہ ہے لیکن شفا خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا جب اس گولی میں شفا عطا کرے گا تو تمہیں اثر کرے گی. عزیزو ہمارا حال اگر ہم صحیح معنوں میں دیکھیں، اگر ان گولیوں سے ہم اچھے نہیں ہوتے ہیں، محلے میں کسی نے ہم سے بتا دیا کہ فلاں دعا تعویذ کرنے والا فلاں پنڈت اگر وہ پھونک مار دے تو تمہارے سارے مرض اڑ جائیں گے. اب ہم قرآن کی طرف رجوع نہیں کرتے، اس پنڈت کی طرف، اس دعا تعویذ کرنے والے کی طرف ہم رجوع کرنے لگتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب موجود ہے جو کہہ رہی ہے کہ اگر شفا چاہیے تو ہمارے پاس آؤ. سبحان اللہ. یہ حالات ہیں ہمارے. عزیزو آئیے اس شب قدر میں ہم عہد کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے، قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں گے، قرآن کے طرز پر اپنی زندگی گزاریں گے. جب ہم قرآنی زندگی گزارنے لگیں گے، طرز قرآن پر اپنی زندگی کو لے جائیں گے تو یہ ہماری کامیابی ہے. اے عزیزو ہم بہت زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں چاہتے ہیں. آج کی رات قیامت کی رات ہے. آج کی رات علی نے جو رات گزاری ہے قیامت کی رات ہے. پوری رات آپ نے ذکر خدا، بندگی خدا میں گزار دی. یوں تو آپ کی زندگی کا ہر قدم اور ہر سانس قرآن کے مطابق اور خدا کے مطابق ہوا کرتی تھی. سوگوارو
قیامت کی رات ہے، اور میں نے جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ علی اس مرد خدا کا نام ہے کہ جس نے اپنے آپ کو راہ خدا کے لیے ذات خدا میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا۔ میں نے بہت زیادہ فضائل آج کی رات میں نہیں پڑھے، اس لیے کہ آج کی رات فضائل پڑھنے کی رات نہیں ہے، ہاں ہے، لیکن فضیلتوں کے ساتھ اگر کردار پر گفتگو ہو جائے اور کردار کو قبول کر لے کوئی، یہ کامیابی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں آج علی کے اس شب شہادت خدا سے عہد کریں کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، ہم آج کے بعد اپنی زندگی قرآنی زندگی گزاریں گے، ہم اپنے آپ کو راہ اہل بیت پر لے کر جائیں گے، ہم سے جو قرآن چاہتا ہے، ہم سے جو اہل بیت چاہتے ہیں، ہم وہی انجام دیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کون سمجھ سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یقیناً کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور بعض تفاسیر میں لیلۃ القدر سے مراد ہماری اور آپ کی شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کو لیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ لیلۃ القدر سے مراد جناب فاطمۃ الزہرا کی ذات والا صفات ہے۔ اور اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آج رات سارے مقدرات جو لکھے جاتے ہیں، فرشتے آسمان سے لے کر اترتے ہیں اور صبح تک آتے رہتے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں؟ ولی امر کے پاس آتے ہیں، صاحب امر کے پاس آتے ہیں، وہ صاحب امر جو پردہ غیب میں ہے، جس کے یہاں ہمارے نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ عزیزو، حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور بہت قریب ہے۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے آج کی رات کا کہ صاحب امر حضرت ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور اس سال ہو جائے۔ میرے مالک، یہ سال امام کے ظہور کا سال قرار پائے۔ وقت کا امام منتظر ہے تیرے حکم کا۔ میرے مالک، تجھے واسطہ ہے اس رات کا کہ ہمارے مولا اور آقا امام عصر کا ظہور ہو جائے، تاکہ دنیا جو ظلم و جور سے بھرتی جا رہی ہے، غریب غریب سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے، مظلوم پر اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ ظلم و ستم اسی وقت ختم ہوگا جب ہمارا وقت کا امام ظہور فرمائے گا۔ اے سوگوارو، میں نے فضائل کے مرحلے کو یہیں پر تمام کیا۔ آئیے چند جملے مصائب کے پڑھتے ہیں تاکہ ہم وقت کے امام کی خدمت میں ان کے جد کا پرسہ دے سکیں۔ آج ہمیں پرسہ دینا ہے رسول کو، آج ہمیں پرسہ دینا ہے اپنے وقت کے امام کو، آج ہمیں پرسہ دینا ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔
یہ سوگوارو آج کی رات میرا اور آپ کا مولا اپنی بیٹی ام کلثوم کا مہمان جناب ام کلثوم افطار کے وقت دسترخوان بچھاتی ہیں اور دسترخوان پر دودھ اور نمک لا کر رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میری بیٹی تم نے کبھی دیکھا ہے کہ بابا نے ایک وقت میں تو غذا کھائی؟ جناب ام کلثوم چاہتی ہیں کہ نمک کو اٹھا لیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات کہتے نہیں بیٹی دودھ اٹھا لے جاؤ، تیرا بابا نمک سے آج افطار کر لے گا۔ سوگوارو میرے مولا نے نمک سے افطار کیا اور نمک سے افطار کرنے کے بعد آپ اپنے خدا سے راز و نیاز میں مشغول ہو گئے۔ روایت کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ یہ رات مولا پر بڑی مشکل رات تھی۔ کبھی صحنے خانہ میں جاتے تھے، آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے تھے، کچھ کہتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے۔ صبح کا وقت قریب آیا، امام گھر سے باہر نکلنے لگے۔ کہتے ہیں تاریخ بتاتی ہے اور ہم نے بعض بزرگ علماء سے بھی سنا ہے کہ مرغابیاں جو گھر میں پلی ہوئی تھیں انہوں نے آ کر مولا کے قدم پکڑ لیے، اے میرے آقا آپ آج مسجد نہ جائیے۔ ایک روایت یہ بھی کہتی ہے کہ میرے مولا نے امام حسن کو بلا کر کہا، اے بیٹا حسن اگر دیکھو تم ان مرغابیوں کا اگر تم خیال رکھ سکتے ہو تو انہیں پالنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ اے سوگوارو میرے مولا کو جانوروں کا بھی اتنا خیال تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو دانا اور پانی دے سکنا تو رکھنا ورنہ آزاد کر دینا۔ اے میرے مولا کل کربلا میں تشریف لے آئیے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کے گھر کے بیٹے ہوں گے اور بچے ہوں گے، آپ کے گھر کی ناموس ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی، کوئی انہیں ایک قطرہ پانی بھی نہ دے گا، ایک قطرہ پانی بھی نہ دے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام گھر سے باہر تشریف لے آئے، ایک مرتبہ مسجد کے قریب پہنچتے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ابن ملجم مسجد میں لیٹا ہوا ہے، آپ نے اسے بیدار کیا اور اس کے بعد آئے اور آنے کے بعد آپ نے آذان کہی۔ اے سوگوارو علی نے جب پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، کوفے والوں نے سنا کہ یہ وہ آواز ہے کہ اب آج کے بعد یہ آواز سننے کو نہ ملے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے سوگوارو ایک مرتبہ مولا کائنات نے آذان کہی، آذان کہنے کے بعد آپ مصلی عبادت پر آئے، آپ نے نماز شروع کی۔ نماز کیا شروع ہوئی، ادھر پہلے سجدے میں آپ نے سر رکھا، ابن ملجم نے ضربت چلائی، وہ ضربت آپ کے سر پر لگی، ایک مرتبہ آپ کا سر شگافتہ ہو گیا۔ آپ نے امام حسن کو بلایا، بلانے کے بعد آپ نے کہا پہلے نماز تمام کرو، میرا مولا خون میں غلطہ ہو گیا۔ امام حسن نے نماز
نظام برپا ہو گیا۔ اے سوگوارو چاہنے والے اصحاب آگے بڑھے، مولا کو سہارا دیا، گھر تک لے آئے۔ گھر کے قریب پہنچنے والے تھے کہ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے حسن میرے اصحاب سے کہہ دو کہ اب یہاں سے مجھے تنہا چھوڑ دے، تم لوگ مجھے سہارا دے کر گھر لے چلو، اس لیے کہ میری بیٹیوں کو خبر مل گئی ہوگی، میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز اصحاب کے کانوں تک پہنچے۔ میرے مولا یہ کوفہ ہے اور آپ کی حکومت ہے، ارے کل کربلا میں یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی، سربرہنا ہوگا، کوفے کا بازار ہوگا، منادی ندا دے رہا ہوگا ارے یہ آل رسول ہے، آؤ تماشا دیکھنے والوں آ کر تماشا دیکھو۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام بیت الشرف میں تشریف لے آئے۔ سوگوارو امام حسن نے حکیم کو بلایا، طبیب کو بلایا، اور طبیب نے آنے کے بعد جب ایک مرتبہ زخم کو دیکھا، زخم دیکھنے کے بعد طبیب نے امام حسن کو بلایا اور کہا اے مولا زخم بہت کاری ہے، زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، اگر ممکن ہو تو اپنے بابا کو جتنا زیادہ سے زیادہ دودھ پلا سکتے ہو پلائیے۔ اے سوگوارو کوفے میں جب خبر پہنچی کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے، ارے پورا کوفہ امنڈ آیا، چھوٹے چھوٹے بچے کوزے میں دودھ لے کر آ گئے۔ اے مولا اپنے بابا کو دودھ دے دیجئے، اے مولا یہ کوفہ ہے، آپ کو دودھ کی ضرورت پڑی، اتنے زیادہ لوگ دودھ لے کر آ گئے، مگر ہائے کربلا ایک چشمہ حالی اصغر چند قطرے پانی باپ مانگ رہا ہے اور کوئی پانی نہیں دے رہا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ سوگوارو وہ وقت بھی قریب آیا کہ ایک مرتبہ امام علی نے امام حسن کو بلایا، وصیتیں شروع کر دی، سب بچوں کے ہاتھ پورے خاندان والوں کے اور گھر والوں کو بلا کر امام حسن کی سرپرستی میں سب کو دے دیا، مگر ایک ماں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ دیے، مولا کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی ہے؟ امام کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، امام کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ امام نے امام حسین کو بلایا، امام حسین کو بلانے کے بعد جناب عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد جناب عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ دیا اور کہا عباس میرے حسین کا خیال رکھنا، میرا حسین کربلا جائے گا، میرے حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ سوگوارو وصیتیں تمام ہو گئی، اے میرے سوگوارو وصیتیں تمام ہو گئی، اور اس کے بعد امام علی نے آخری سانس لی۔ سوگوارو میرا مولا اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ میرے ایک بزرگ استاد ہیں، وہ یہ مصائب پڑھا کرتے تھے کہ امام حسن علیہ السلام چونکہ گھر میں بڑی فرد تھے، جب گھر میں بڑے تھے لہذا آپ نے امام علی کی شہادت پر آپ نے گریہ نہیں کیا، بلکہ اپنے چھوٹوں کو تسلی دیتے رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نہیں روئے، مگر جب جنازہ اٹھا اور کوفے کے باہر
نجف کے باہر لانے کے بعد، کوفے کے باہر لانے کے بعد، وہ قبر جس کی مولا نے نشاندہی کی تھی، جب اس قبر کے قریب پہنچے، ایک مرتبہ جب قبر پر سے پتھر ہٹایا، دیکھا نانا قبر میں موجود ہے، سارے صبر کے بند ٹوٹ گئے، آواز دی نانا دیکھیے بابا کا حال، اے نانا آپ کی امت نے بابا کو شہید کر دیا، ہم کو یتیم کر دیا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا تجھے واسطہ ہے تیری عزت و جلالت کا، کربلا کے 72 شہید، 12 امام، 14 معصومین کا، خدایا تجھے ان راتوں کا واسطہ، خدایا تجھے مولائے کائنات کے شگافتہ سر کا واسطہ، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو سے حفاظت فرما، ان سب کی ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے مالک، مولائے کائنات کا واسطہ، اس شب کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جو بھی جہاں بھی شیعان حیدر کرار مریض ہیں، بالخصوص مولانا حسنین کراروی صاحب کے جو اس وقت شدید مریض ہیں، خدایا بحق 14 معصومین ان کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا یہ سال ہمارے امام کے ظہور کا سال قرار دے، اور ہمارا دامن کردار ایسا پاک ہو جائے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد و آلہ الطاہرین۔